السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ سورة المطففین آیت نمبر 14۔ تمام درہ کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اسلامی سال کے ابتدائی پہلے دن میں اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی نصیب فرمائی۔ اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ جو پچھلا سال گزرا ہے، اسلامی اعتبار سے جو پچھلا سال گزرا ہے، ان ایام میں ہم نے بہت سارے مصیبتوں والے ایام دیکھے، ان ایام میں ہم نے بہت ساری پریشانیوں والے ایام دیکھے۔ ان ایام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ ہم اول وقت میں مسجد میں آئیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر
جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے ہوئے اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنے گناہوں کی تلافی کیسے کرنی ہے، اور یہ امت اپنے اسلامی سال کے پہلے ایام میں یہ امت کیا کرے گی، اور ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی، اور انہیں زندگیاں اپنی کیسی گزارنی چاہیے، حدیث نبویہ کے اندر واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مطففین کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، 14 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جب گناہوں میں گر جاتا ہے، انسان جب اپنی زندگی کو معاصیت کے اندر ڈال دیتا ہے، ڈھکیل دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایک سوراخ ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں کالا نشان بیٹھ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اندر معاصیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ران پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زنگ لگ جاتے ہیں ان کے دل، اور ان کے دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے باز نہیں آ پاتے۔ اور وہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ انسانوں کے دلوں کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہوں نے جو ہاتھوں کے کرتوت کیے، جو انہوں نے گناہ کے کام کیے، وہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی جیسی چاہے ویسے گزارتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، بہت سارے ایسے ہیں جنہیں معلوم تک نہیں ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے۔ ہمیں جنوری فیسٹ تو یاد رہتی ہے، لیکن جو ہے محرم الحرام جس کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اللہ نے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا، تاکہ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تو تمہاری زندگی کا اسلامی سال جو گزر چکا ہے، آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، تو مجھے اور آپ کو ماہ محرم یہ پیغام دیتا ہے، ان حالات میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے، آج ماہ محرم کا چاند جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ لی، آپ نے ایسے حالات دیکھے کہ انسان صبح اچھا ہے تو شام ہوتے ہوتے اس کی وفات ہو گئی، کوئی شام میں زندہ تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس دنیا سے چلا گیا۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج ہی کے دن کئی بڑے بڑے کبار علماء اور خاص طور سے عام فہم تفسیر قرآن الکریم کے مفسر عبدالسلام عمری رحمہ اللہ، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حالات یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ لوگوں اب یہ سلسلہ تمہیں ختم ہونے والا نہیں ہے، ان حالات میں مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ محرم بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ پچھلے سال جو آپ نے جو کچھ بھی کیا، جیسے چاہے زندگی گزاری، من مانی زندگی تم نے اور میں نے اور آپ نے گزاری ہے، لیکن جو ہے ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے میں اور آپ یہ عہد کر لے
کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، اپنے دلوں کو پاک کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا، جب تک ہم نے اپنے دلوں کی صفائی نہیں کی، گناہ کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے یہ سال بھی ویسے ہی گزر جائے گا، میں اور آپ کچھ نہیں کر پائے۔ پچھلا سال جیسے ہماری زندگی میں آیا، ذی الحجہ کے پورا ایام ختم ہو گئے، ذی الحجہ کا پورا مہینہ ختم ہو گیا، عید الاضحیٰ ہمارے سے آئی اور چلے گئی، ذی الحجہ کے 10 دن آئے اور چلے گئے، اب ماہ محرم کا مہینے کی ابتدا ہے۔ اس ابتدا میں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ عہد لینا ہے کہ اے اللہ ہم نے پچھلے سال جو گناہ کیے اے اللہ، لیکن اس سال سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، ہم اپنے دلوں کو گناہوں سے دور کریں گے، یہ پورا سال ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں گے، ہم اللہ والے بن جائیں گے، ہم اللہ کے لیے مرنے مٹنے والے بن جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک فلاح و بہبود نہیں پا سکتی ہے جب تک کہ وہ قوم اللہ رب العالمین کے دین کو نہ اپنا لے۔ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قوم اللہ کے دین کو نہ اپنا لے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ہم ذلیل و خوار تھے، ہم اسلام سے پہلے عورتوں کو ذبح کر دیا کرتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم دوسروں کے مال کو ہڑپ کرتے، ہم دوسروں کی جانوں کو جان لے لیتے، ہم قتل و غارت گیری کرتے تھے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، لیکن اللہ نے جب اسلام کی دولت سے نوازا، جب سے ہم نے اسلام کو، دین کی چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی، اللہ نے میری قوم کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ قوم اس وقت تک عزت نہیں پا سکتی، وہ قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین کی اپنے دلوں کے اندر نہ بٹھا لیں، دین کو صحیح طور پر اپنے دلوں کے اندر نہ بٹھا لیں۔ کیونکہ آج یہ پیغام ہے ماہ محرم کا کہ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے دلوں میں ایمان کے نور کو بھرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی نور کو اپنے دلوں کے اندر بھرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول بہت مشہور ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ یہ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دین کو اپنا لے، دین کو اپنے مطابق نہیں، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ دین کو اب ہمارے مطابق چلا رہے ہیں، بلکہ دین کو کیسے چلنا ہے؟ دین کو دین کے حساب سے چلنا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر کوئی شخص دین کو دین کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، اسلام کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو دین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس قوم نے بھی ظلم زیادتی کی، جس قوم کے اندر بھی گناہ بڑھ گئے، جس قوم کے اندر بھی ظلم و بربریت بڑھ گئی، اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ قوم ایسے نیست و نابود ہو گئی کہ ان کا نام و نشان لینے والا کوئی باقی نہ بچا۔ بغداد کے حالات کون نہیں جانتا؟ ابھی محرم کے مہینے میں بغداد کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ بغداد کے اندر مسلمانوں کی حکومت، خلافت عباسیہ کا اختتام ہونے والا تھا، اور پوری مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت، اس خلافت کے عالم میں خلافت عباسیہ بغداد میں اپنی ایک شان رکھتی تھی۔ عباسی خلیفہ منصور ہو، چاہے وہ کوئی بھی خلیفہ کیوں نہ ہو، عباسی خلیفہ، اس کے اندر کئی ایک خلیفہ آئے، ان کی حکمرانی ایسے تھی کہ بغداد کے گلی گلی کے اندر مدارس موجود تھے، مکاتب موجود تھے، لائبریریاں موجود تھی، اور گھر گھر میں علماء موجود تھے، اور ہر ایک شخص دین کی طرف راغب تھا۔ لیکن حالات ایسے بدلے کہ بغداد میں مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کر لی،
اور مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ایسے تباہ و برباد کیا کہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور بغداد پر تاتاریوں کو اللہ نے مسلط کیا، بغداد پر تاتاری آئے، بغداد پر تاتاریوں کے ایسے حملے ہوئے کہ مولی گاجر کی طرح مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کے اس رویے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ان گناہوں کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے اللہ نے ایسے نیست و نابود کیا کہ دور دور علاقے تک بھی ایک مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ ان یہودیوں نے، عیسائیوں اور تاتاریوں نے مسلمانوں کو اتنا مارا کہ ان کے گھوڑے کے پیر زمین پر خون میں لت پت ہو جایا کرتے تھے۔ بغداد میں اتنا خون بہایا گیا، پوری لائبریریاں جلا دی گئی، سمندر میں کتابوں کو پھینک دیا گیا۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین کسی قوم کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں، کسی قوم کی ظلم و بربریت جب بڑھ جاتی ہے، کوئی قوم سدھرنے کو تیار نہیں ہوتی، کوئی قوم اپنی زندگی اب بدلنے کو تیار نہیں ہوتی، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں سے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ جو تاتاری مسلمانوں کو اتنا مارا انہوں نے بغداد میں کہ پورا بغداد مسلمانوں سے ختم ہو گیا، مسلمانوں کی پوری چیزوں کو جلا دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دی، تاتاری مسلمان ہو گئے۔ جب تاتاری مسلمان ہو گئے اللہ نے پھر انہیں حکومت دی، اور وہی تاتاری سعودی عرب تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت سے نافذ کی، پھر اس کے بعد اللہ نے دین کی خدمت ان تاتاریوں سے لیا۔ پھر جب ان کے حالات بگڑے، جب وہ لوگ گناہوں میں لت پت ہو گئے، پھر اللہ نے ان کے اوپر حملے ایسے کروا دیے گئے، ان کے حالات ایسے بگاڑ دیے گئے کہ کبھی چنگیز خان کا حملہ کر دیا گیا، کبھی چنگیز خان نے خون کی ندیاں بہا دی، تو کبھی کسی ہلاکو خان نے مسلمانوں کی نیست و نابود کرنے کے عزم و مصمم کر لیا، پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر تاتاری پریشان ہو گئے کہ کیسی مصیبت ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا تو اللہ نے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ محرم کی پہلی تاریخ میں، محرم کے اس مہینے کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو اگر سمجھنا نہ آیا، مجھے اور آپ کو گناہوں سے معافی کا طریقہ نہ آیا، اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی، اگر ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کر کے نئے ابتدائی سال کے اس پہلے دن میں یہ عہد کر لیں کہ پچھلا سال جیسے گزرا تو گزرا، لیکن اب آنے والے سال میں ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، ہم اپنے دلوں کے اندر ایمان کو بھریں گے، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ اللہ کی قسم ہے کوئی بھی قوم مجھے اور آپ کو تباہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی قوم ہمیں برباد نہیں کر سکتی، کوئی بھی قوم ہم پر ظلم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ کہ جس مہینے کو اللہ نے کہا ہے کہ حرمت والا مہینہ، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ لوگوں اللہ نے پیدائش کے دن ہی، اللہ نے دنیا کے ابتدائی دنوں میں ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان میں ایک مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم لوگ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تم لوگ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن آج ظلم و بربریت ہر مسلمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، انسان اپنے آپ سے بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بھی ظلم کر رہا ہے، اور اپنے دین کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حقوق نہ ادا کر کے، ان کو صحیح طریقے سے نہ اپنا کے ہم نے دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں نافذ کر دی کہ آج تک بھی ہم ان پریشانیوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ یہ چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب ہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر جو زنگ آلود دل ہیں وہ دل پاک نہیں ہو جاتے، ہم آپ کے حالات کو درست نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے چینج کرنے کو تیار نہ ہو. جب تک اپنی حالت چینج کرنے کے لیے کوئی قوم تیار نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس قوم کو تبدیلی نہیں لاتا، اس قوم کے اندر خوشحالی نہیں لاتا، اس قوم کے اندر خوشیاں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ قیامت کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہوں نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اپنی زندگی اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے. ان کے سامنے بولنے والے آئے، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنانے والے آئے، ان کے سامنے واعظ و نصیحت کرنے والے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے پر آئے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ علماء کی باتوں کو نہ تسلیم کرے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ قرآن کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ حدیث کو ٹھکرا دیں اور حدیث کا انکار کرنے لگ جائیں اور حدیث کی باتوں کو نہ مانیں، حلال و حرام میں تمیز نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو زن کا، اللہ کہتا ہے ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. دنیا کے اندر، دنیا میں رہتے ہوئے بھی انہیں سکون نہیں ملے گا. پھر جب قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، قال ربی کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، حالانکہ میں دنیا کے اندر کیا تھا؟ بینا والا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ اکبر، اندھا کر کے اٹھائے گا. اور اس کے بعد انہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین آنکھیں جب نہیں دے گا تو انسان بول پڑے گا کہ اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، لیکن اللہ تو نے میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی. اے اللہ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر نظارے کرتا تھا، میں دنیا کے اندر گندی چیزوں کو دیکھتا تھا، میں دنیا کے اندر فلاں چیزیں دیکھتا تھا. اے اللہ آج مجھے میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہے، اس کا کیا ماجرا؟ اللہ کہے گا کہ تو نے جو ہے ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے تو اپنے آپ کو منہ موڑ لیا، میری قرآن کی باتوں کو تو نہیں مانتا تھا، میری دین کی باتوں کو تجھے اچھی نہیں لگتی تھی، تیرے دل کے اندر سکون پانے کے لیے تو حرام کھایا کرتا تھا، تیرے کانوں کو سکون پہنچانے کے لیے گانے سنا کرتا تھا، تیرے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے فلاں گندے کام کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے تو دوسروں کی چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا تھا. آج اس وجہ سے تجھے اندھا کر کے اٹھایا جائے. یہ حالات یہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں. ماہ محرم بھی ان حالات میں یہی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. زنگ آلود دلوں کا صاف کرنا ایک مومن کا کام ہے. جب تک یہ قوم اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گی، چاہے تم کسی بھی تنظیم سے جڑ جاؤ، کسی بھی جماعت و جمعیت سے جڑ جاؤ، پورے مسلمان ایک ہو جائیں، اس کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ہم نجات نہیں پا سکتے. پوری جماعتیں تنظیمیں جو بھی جس سے بھی چاہے جڑ جائیں، لیکن یہ سوچیں کہ اس کے بعد نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نجات ایسے نہیں دیتا. اتحاد کی وجہ سے صرف نجات نہیں مل سکتی، اور صرف جو ہے مسلمان اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں نجات نہیں ملے گی، اور تم اپنی قربانیاں پیش کرو گے، اس کے باوجود بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. کب سکون ملے گا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جب تک تم لوگ اپنے مرضی کو چھوڑ کر دین کے مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار لو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو چینج نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ نے رشیا کا نام سنا ہوگا. رشیا یہ اتنا بڑا ملک تھا پہلے، اس کے اندر بلوچستان اور اسی طریقہ سے افغانستان کے دوسرے علاقے، بلوچستان کے دوسرے علاقے، اس کے اندر کئی ایک ملک شامل تھے رشیا کے اندر. جب رشیا کے اندر مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کے اوپر رشیا کے لوگوں نے، ان عیسائیوں اور ان یہودیوں نے مل کر آپس میں دوسروں سے تعلقات کو مضبوط کر کے انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ بلوچستان کے مسلمانوں کو بھی مار دیا گیا، اور اسی طریقے سے وہاں کے علاقے کے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا.
تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمانوں کا نام لینے والا باقی نہیں بچا رشیا کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین کو یہ ظلم و بربریت ایسی نظر آئی کہ اللہ نے رشیا کے ٹکڑے کروا دیے۔ اللہ نے رشیا کے ٹکڑے کروا دیے۔ جب سے رشیا کے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد سے حالات ایسے بدلے کہ کئی ملکوں کے اندر اسلامی حکومت آ گئی۔ جو پہلے رشیا کے پاس تھی وہ رشیا جب ختم ہو گیا، جب ٹکڑے ہو گئے رشیا کے اندر، آپ میپ میں دیکھیں گے کہ وہاں پر جب کئی علاقے اس کے قبضے میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر ایسی پریشانیاں ڈال دی کہ وہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، آپس میں دشمن بن گئے۔ اللہ نے ان کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کے کئی ملکوں کے اندر اسلامی حکومت آ گئی، کئی ملک جو ہے مسلمان ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کے حالات ایسے ہوئے کہ آج ان کے بچے بھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دین اتنا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حالات اللہ رب العالمین کیوں بدلتا ہے؟ جب جس قوم نے بھی اللہ سے غداری کی، اللہ کی تعلیمات سے غداری کی، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن ہے ماہ محرم کا آج۔ تو اس دن میں اور آپ یہ عہد کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے، ہمیں شرک اور ظلم و بربریت اور اسی طریقے سے ماہ محرم کی بدعات و خرافات سے اس امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر صفائی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر جو نفاق ہے اللہ رب العالمین اس نفاق کو دور فرمائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے والے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بنائے۔ مسلمان نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے، مسلمان نوجوان بچے ان کے اندر ایمانی محبت تو ہے لیکن جو ایمانی تعلیمات نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ابھی وہ بنگلور کے 110 بچے جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے، ان کو دوبارہ وہی بحالی عطا فرمائے جو پہلے حالات تھے۔ اللہ رب العالمین وہ حالات دوبارہ لے آئے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور یہ سال نو جو ماہ محرم کا پہلا مہینہ شروع ہوا، اللہ رب العالمین اسلامی مہینوں میں سے اس مہینے کو مجھے اور آپ کو بابرکت بنائے، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اس مہینے میں گناہ نہ کریں، اس مہینے میں گناہ نہ کریں۔ محرم کے مہینے میں ناچنا، محرم کے مہینے میں فلاں کام غلط کام کرنا، پنجے لے کر ناچتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، اللہ کے قسم افسوس کا مقام ہے۔ کب سدھریں گے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے، تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے موتیں ہو رہی ہیں، آج بھی کئی لوگ مر گئے۔ جیسے میں نے بتایا ایک تفسیر یہاں بھی موجود ہوگی میرے خیال سے، عام فہم تفسیر القرآن الکریم، اس کے مصنف آج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا بلاری کے اندر۔ تو یہ ایسے بڑے کبار علماء انتقال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عام افراد کی بات تو دور، جو بڑے بڑے تفاسیر کے مفسرین، احادیث کے مفسرین اس دنیا سے اللہ رب العالمین اٹھا رہا ہے، علم کو اٹھا رہا ہے۔ علماء کو اس دنیا سے اٹھ جانا یہ قیامت کے قریب کی علامت ہے۔ تو یہ آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، لوگوں اپنے حالات کو سنوار لو، ورنہ حالات ایسے بگڑیں گے کہ تمہیں بھی اسپانیہ کی طرح، بغداد کی طرح، رشیا کی طرح تمہیں بھی مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا جائے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جس دنیا کے لیے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہیں ایک پائے بھی تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو تو مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر.